تاریخ میں پاکستان اور برطانیہ دو ہی ایسے ممالک ہیں جنہوں نے گوادر جیسی بندرگاہ کی اہمیت کو سمجھا۔ برطانیہ کی دلچسپی والی بات تو پرانی ہو گئی کیونکہ اس کا تعلق 19ویں صدی کے وقت سے ہے، جب افغانستان نے 1839 میں ان علاقوں پر حملہ کرنا شروع کیا۔ اس وقت برطانیہ نے ضرورت محسوس کی کہ وہ تربت اور ایران کے درمیان اس علاقے کی اہمیت کو حاصل کرے اور اس کی دفاعی اور سیاسی اہمیت کو سمجھے۔ پاکستان کی گوادر پر توجہ 1947 کے فوراً بعد ہی مبذول ہو گئی تھی اور 2 سال بعد ہی پاکستان نے کوششیں شروع کر دی کہ یہ علاقہ پاکستان میں شامل ہو جائے۔ بلوچ قبائل سے عمان کی تحویل میں جانے کے بعد اس علاقے پر انڈیا کی بھی نظریں تھیں۔ بحیرہ عرب کے کنارے واقع ساحلی پٹی کے حصول کے لیے پاکستانی کاوشوں کی 2 اہم وجہ تھیں، ایک وجہ دفاعی اور دوسری اہم وجہ معاشی مضبوطی تھی، اور گوادر ان دونوں مقاصد کے حصول میں ایک دیوار کی طرح حائل تھا۔ یہ دیوار تب ہی گرائی جا سکتی تھی جب گوادر کو پاکستان میں شامل کر لیا جاتا۔ 1947 کے بعد سمگلنگ کی وجہ سے پاکستان کے معاشی وسائل تیزی سے کم ہو رہے تھے اور گوادر سمگلنگ کا بہت بڑا مرکز بن چکا تھا، اگرچہ یہاں ایئرپورٹ بھی تھا مگر کبھی کبھی ہی اس کو استعمال کیا جاتا تھا۔ آخری بار 1956 میں اسماعیلی برادری کے پرنس آغا علی خان کی آمد پر یہاں پر رونق دیکھی گئی۔ سمگلنگ کے مسئلے سے بچنے کے لیے پاکستان نے بحیرہ عرب کے راستے وہاں پر گواٹا کے مقام تک ایک سڑک کو تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ ملک کا دفاع بھی مضبوط کیا جا سکے، لیکن سب سے بڑا مسئلہ اس منصوبے میں گوادر کا یہ علاقہ تھا جس پر پاکستان کا کوئی بھی کنٹرول نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حکومت پاکستان نے 1949 میں گوادر کے حصول کے لیے سنجیدگی سے توجہ دی۔ یہ کوششیں 1958 میں اپنے عروج پر پہنچیں جب پاکستان اور عمان کے درمیان بات چیت ہوئی، جب اس خطے میں عمان اور برطانیہ دونوں ممالک نے اس معاہدے کی معاونت کی اور اس طرح گوادر پاکستان کا حصہ بن گیا، اور اس خیر سگالی کا اعلان پاکستان کے وزیر اعظم فیروز خان نون نے اسمبلی کے اجلاس میں کیا اور قوم کو اس خوشخبری سے آگاہ کیا کہ عمان کے سلطان اعلیٰ حضرت سعید بن تیمور نے یہ علاقہ پاکستان کو خیر سگالی کے طور پر بلا معاوضہ دیا ہے، جو نسلی، لسانی، جغرافیائی اور تاریخی لحاظ سے پاکستان کا حصہ تھا، اور آئین کی شق 104 کے تحت یہ علاقہ اب پاکستان کا حصہ بن چکا ہے۔ اس علاقے کو خصوصی اہمیت حاصل ہوگی اور ان کے شہریوں کو دیگر شہریوں کی طرح تمام حقوق برابر دیے جائیں گے۔ پاکستان اور گوادر کے شہریوں میں یہ خوشی کی خبر پھیل گئی جب پاکستان کے وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور آغا عبدالمجید سمندر کے راستے گوادر پہنچے تو گوادر کے شہریوں نے سمندر میں گردن گردن تک غوطہ لگایا اور ان کی بوٹ کا استقبال کیا۔ اس سے اگلے روز گوادر کی تمام دستاویزات پاکستان کے حوالے کر دی گئی اور گوادر کے تمام عمارتوں پر پاکستانی پرچم کو لہرا دیا گیا۔ اس کامیابی کی خبر پاکستانی اخباروں کی زینت بنی۔ پاکستان میں یہ خبر تب تک سرگرم رہی جب تک عالمی جریدہ ٹائمز نے اس خبر کو شائع نہیں کیا، جس میں یہ بتایا گیا کہ پاکستان کو یہ جذبہ خیر سگالی کے طور پر نہیں ملا، بلکہ اس کے لیے خطی رقم جو کہ 4 کروڑ 20 لاکھ روپے تھی ادا کی گئی۔ پورے ملک میں یہ خبر پھیل گئی کہ حکومت نے عوام کو غلط خبر سے آگاہ کیا اور انہیں اصل حقیقت سے اندھیرے میں رکھا۔ 1958 میں پاکستان کے ایک گورنر کی پالیسی بیان پر اس خبر نے ایک نیا رخ لیا اور اس سے یہ معلوم ہوا کہ گوادر کے حصول میں انڈیا کی بھی نظریں تھیں اور انڈیا نے گوادر کے حصول کے لیے عمانی سلطان کو پاکستان سے 10 گنا زیادہ معاوضے کی پیشکش کی۔ انڈیا کا یہ دعویٰ تھا کہ گوادر میں ہندو اکثریت ہونے کے باعث گوادر پر پہلا حق انڈیا کا ہے، لیکن پاکستانی رپورٹ کے مطابق گوادر کی کل آبادی 20,000 تھی اور اس میں سے صرف 1,000 ہندو تھے۔ گوادر میں انڈیا کی دلچسپی کب اور کیوں پیدا ہوئی؟ اس کی تاریخ بہت دلچسپی کی حامل ہے۔ جب 1947 میں عمانی سلطان نے محسوس کیا کہ گوادر کی ساحلی پٹی کا نظام دور ہونے کے باعث سنبھالنا بہت مشکل ہے، جس پر خلیج فارس ریزیڈنسی بحیرہ ہند نے حکومت انڈیا کو ایک خط لکھا جس میں کہا گیا کہ حکومت عمان گوادر کا علاقہ ریاست کلات کو فروخت کرنے میں دلچسپی رکھتی ہے، لیکن ان دنوں حکومت برطانیہ دوسری جنگ عظیم کی وجہ سے معاشی بحران کا شکار تھی، جس کی بنا پر حکومت برطانیہ نے اس فیصلے کو کچھ عرصے کے لیے مؤخر کر دیا۔ پاکستانی دستاویزات جو اس علاقے کے بارے میں شائع کی گئی، ان تمام دستاویزات میں سب سے زیادہ زور اسی بات پر دیا گیا کہ گوادر کبھی بھی ریاست کلات کا حصہ نہیں رہی، اور یوں یہ ایک تاریخی، سیاسی اور جغرافی لحاظ سے اہم ترین علاقہ پاکستان کا حصہ بنا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ